ٹرین ٹکرا جائیں، جہاز ٹکرا جائیں، گاڑیاں ٹکرا جائیں، لیکن آدمی کہتا ہے کہ نہیں یہ تو اتفاق سے ہو گیا. اس سے ہوا، اتفاق سے ہوا. لوگ کہتے ہیں یہ اتفاق سے ہوا، حالانکہ یہ بات ذہن میں رہے کہ اتفاق سے ہونا ہی دہریت ہے. اتفاق سے ہونا دہریت ہے، اتفاق سے ہونا دہریت ہے. کوئی چیز اتفاق سے نہیں ہوتی. اتفاق سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی یہ تو ایسا ہونا نہیں تھا لیکن خود بخود ہو گیا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتفاق سے ہو گیا، انہیں کبھی بھی کسی خیر کے آنے کو اللہ کی طرف منسوب نہ کریں گے، اور کسی شر اور کسی پریشانی کے آنے کو اپنی بدعمالیوں کے ساتھ کبھی نہیں جوڑیں گے. وہ یہ کہیں گے یہ تو اتفاق سے ہوا ہے. کیا کہیں گے؟ اتفاق سے ہوا ہے، ایسا نہیں ہونا تھا لیکن اتفاق سے ہو گیا. ایسا نہیں ہے، بلکہ کائنات میں جو بھی تغیر ہوتا ہے اس کا تعلق براہ راست مسلمان کے عمل سے ہے. اس کا تعلق براہ راست مسلمان کے عمل سے ہے. لیکن میرے دوستو عزیزو، ان حالات میں عبرت صرف وہ لیں گے جن کے پاس ایمان ہوگا. جن کے پاس ایمان ہوگا عبرت وہ لیں گے جن کے پاس ایمان ہوگا. جو ایمان سے خالی ہیں وہ عبرت نہیں لیں گے. صحیح حدیث میں مثال دے کر فرمایا کہ کافر پر آنے والے حالات اور مسلمان پر آنے والے حالات، ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو حالات کافر پر آئیں گے وہ تو ایسے ہوں گے جیسے حالات جانوروں پر آ جائیں. حالات جانور پر آ جائیں. کفار پر آنے والے حالات ایسے ہوں گے جیسے جانور پر حالات آ جائیں. صحیح روایت میں ہے کہ ایک جانور کو باندھ دیا جائے رسی میں اور کھول دیا جائے تو اس جانور کو نہیں معلوم فیما عقل و فیما ارسل، کیوں باندھا گیا، کیوں کھول دیا گیا، کیوں باندھا گیا اور کیوں کھول دیا گیا. آپ جانتے ہیں بہت سے لوگ بھینسیں رکھتے ہیں. جب بھینس دودھ روک لیتی ہے تو اس کے بچے کو کھول کر لاتے ہیں. وہ بچہ تھنوں میں منہ لگا دیتا ہے، بھینس دودھ چھوڑ دیتی ہے. بھینس بچے کو لے جا کے باندھ دیا جاتا ہے اور دودھ نکال دیا جاتا ہے. نہ بھینس کو خبر یہ کیا ہوا، نہ بچے کو خبر کہ مجھے کیوں باندھا گیا تھا، کیوں کھول دیا گیا، کیوں کھول کے لایا گیا تھا، کیوں باندھ دیا گیا. اتنی بھی عقل جانور کو نہیں ہے کہ اس بچے کو لا کر مجھ سے کیا حاصل کرنا تھا، اور بچے کو بھی نہیں خبر کہ اسے کھول کر کیوں لایا گیا تھا اور لے جا کر کیوں باندھ دیا گیا. بس یہ حدیث مثال دے کر فرمایا کہ اگر مسلمان کو ایک ٹھوکر بھی لگے گی فوراً اس کا خیال جائے گا کہ وہ بیٹھ کر یہ سوچے گا کہ کون سا گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ حال آیا. میرے محترم دوستو، بزرگو، عزیزو، اصل کائنات انسان ہے، نظام کائنات اصل نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کائنات کے نظام سے چل رہا ہے. یہی انسانوں کی، مسلمانوں کی ناکامی کا اصل سبب ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کائنات کے نظام سے انسان چلے گا. حقیقت یہ ہے کہ نظام کائنات انسان سے چلے گا. انسان نظام کائنات سے نہیں ہے بلکہ نظام کائنات انسان سے ہے. اور انسانوں میں بھی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو. اغیار کے اعتبار سے نظام کائنات نہیں چلے گا، اس لیے کہ کائنات کا نظام جانوروں سے نہیں چلتا بلکہ کائنات کا نظام مسلمان سے چلتا ہے. اصل کائنات خود مسلمان ہے. جب مسلمان نظام کائنات کو درست کرنا چاہے گا کائنات کے ذریعے تو اور بگاڑ زیادہ پیدا ہوگا، اس لیے کہ کائنات میں ہر شعبے کا بگاڑ وہ براہ راست مسلمان کے بدن سے نکلنے والے اعمال سے جڑا ہوا ہے. خیر کا، شر کا، فساد کا، اصلاح کا، امن کا، خوف کا، بارشوں کے وقت پر ہونے نہ ہونے کا، سیلابوں کے آنے نہ آنے کا، اس سارا کائنات کا نظام براہ راست مسلمان کے عمل سے جڑا ہوا ہے. جانوروں کو بھی مسلمانوں کے اعمال کی وجہ سے راحت ملے گی، جانوروں کو بھی مسلمانوں کے اعمال کے ذریعے راحت ملے گی، جانوروں کو بھی مسلمان کے اعمال کے ذریعے راحت ملے گی. اسی طرح اغیار کو بھی مسلمانوں کے اعمال سے راحت ملے گی. جس طرح جانوروں کو مسلمانوں کے نیک اعمال کے ذریعے راحت ملے گی، اسی طرح اغیار کو بھی مسلمانوں کے نیک اعمال کی وجہ سے راحت ملے گی. یہ تو اللہ رب العزت ان کو مسلمانوں کے ذریعے ہدایت دے کر آخرت عذاب سے بچا لیں گے. لیکن میری بات توجہ سے سننا، اس کے لیے دو شرطیں ہیں. ایک شرط تو یہ ہے کہ مسلمانوں میں غیروں سے انتقام کا جذبہ نہ ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ مسلمانوں میں غیروں کے ملک و مال کا بالکل ارادہ نہ ہو. میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت. غیروں سے ملک و مال کا ارادہ نہ ہو. اگر کسی انسان کے پاس
کوئی جانور ہے لیکن اس جانور کی کوئی منفعت نہیں ہے، لیکن یہ پھر اس کو چارہ دیتا ہے۔ ہم اگر یوں سوچیں کہ اگر ہمیں غیروں سے کوئی نفع حاصل ہوتا ہے تب تو ان کو نبھایا جائے، ورنہ ان کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ستانے والوں پر احسان فرماتے تھے، جس نے آپ کو جتنا ستایا آپ نے اس کو اتنا زیادہ احسان کیا، جس نے آپ کو جتنا بھی ستایا آپ نے اس کو اتنا زیادہ احسان کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا معیار سب سے اونچا ہے، اس لیے کہ ہم احسان کرتے ہیں احسان کرنے والوں پر، اور آپ احسان کیا کرتے تھے ستانے والوں پر۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ مسلمان کے فعل سے، مسلمان کے عمل سے غیروں کو بھی راحت ملے گی، یہ تو ہدایت کی شکل میں راحت ملے گی، یا وہ دنیا میں چین سے رہ کر اپنا وقت پورا کر لیں گے۔ شرط یہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں غیروں کی ہدایت کا جذبہ ہو، ہلاکت کا جذبہ نہ ہو۔ انبیاء علیہ السلام، خود صحابہ کرام ہر زمانے میں اس لیے غالب آ گئے، ہر زمانے میں اس لیے غالب آ گئے، اور نظام کائنات اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے لیے اس لیے مسخر کر دیا کہ انہوں نے اپنے اعمال کے ذریعے یہ بات ثابت کر دی کہ اصل کائنات مسلمان ہے، اصل کائنات مسلمان ہے۔ جتنی بھی مخلوق ہے، چاہے وہ انسانی شکل میں ہو یا وہ حیوانی شکل میں ہو، ساری مخلوق پریشان ہوگی مسلمان کے بدن سے نکلنے والی بدعمالیوں سے، اور ساری مخلوق کو راحت ملے گی مسلمان کے بدن سے نکلنے والے نیک اعمال سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ ضابطہ ہے، لیکن اس زمانے میں مسلمان کائنات کے نقشوں کے اعتبار سے چل رہا ہے، وہی سمجھتا ہے کائنات کے نقشوں سے انسان ہے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے، بلکہ سارا کائنات کا نظام اور اس کی درستگی وہ مسلمان کے اپنے بدن سے نکلنے والے اعمال پر ہے۔ تو ہم نے ایک بات عرض کی ہے کہ سارے عالم کا فساد مسلمان کے بدن سے نکلنے والے اعمال سے ہے۔ جب اس کے بدن سے کوئی ایسا عمل ظاہر ہوتا ہے جس سے اللہ راضی نہیں ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ پر فوراً اس کو کوئی سزا دے دیتے ہیں۔ جو لوگ اپنے حالات کو اپنے گناہوں سے نہیں جوڑتے، سنو، جو لوگ اپنے حالات کو اپنے گناہوں سے نہیں جوڑتے، وہ سمجھتے ہیں یہ اللہ کا عذاب ہے، حالانکہ عذاب جو آئے گا وہ تو غیروں پر آئے گا، مسلمان پر عذاب نہیں آئے گا۔ میری بات تو سننی ہوگی، اللہ عذاب اگر لائیں گے دنیا میں تو لائیں گے غیروں پر، لیکن مسلمان پر عذاب نہیں لائیں گے۔ مسلمانوں کے گناہوں کی وجہ سے جو حالات آئیں گے وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا۔ سنو غور سے، وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا کہ وہ اپنے بندے کو گناہ سے بچانے کے لیے گناہ پر تنبیہ کر رہے ہیں، اپنے بندے گناہ سے بچانے کے لیے گناہ پر تنبیہ کر رہے ہیں۔ لیکن اس زمانے میں اجتماعی طور پر ساری دنیا میں بسنے والے مسلمان جب ان سے اللہ کے فرائض اور نماز میں غفلت ہوتی ہے، یا حقوق کا ادا کرنے میں کوتاہی ہوتی ہے، یا ان سے کوئی گناہ ہوتا ہے، اس پر جو حالات آتے ہیں یہ ان حالات کو یہ تو حکام سے جوڑ دیتے ہیں، حالات کو یہ تو ان سے حکام سے جوڑ دیتے ہیں۔ جب حالات کو حکام سے جوڑتے ہیں تو ان کی لڑائی حکام سے ہوتی ہے، حکام کہتے ہیں یہ حالات عوام کی طرف سے ہیں تو ان کی لڑائی عوام سے ہوتی ہے۔ ساری دنیا میں اس وقت اتنا فساد ہے، وہ سب اس لیے ہے کہ ہر شخص آنے والے حال کو اور آنے والی کسی پریشانی کو وہ اپنے عمل سے نہیں جوڑنا چاہتا، بلکہ کائنات میں ایک شکل سے آنے والے حال کو دوسری شکل سے جوڑ دیتا ہے، آنے والے ایک حال کو دوسری شکل سے جوڑ دیتا ہے۔ اس لیے اسے کوئی راستہ نہیں ملتا بس نکلنے کا، بلکہ ایک دوسرے کے مقابلے پر لگ جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ان کے ختم ہونے سے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ حالانکہ وہ اصولی بات ہے کہ جو حالات اعمال کی خرابی سے آتے ہیں، جو حالات اعمال کی خرابی سے آتے ہیں، وہ حالات ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے سے درست نہیں ہوتے۔ بہت آسان بات ہے، لوگ اپنے مسائل کا حل باہر کی شکلوں میں تلاش کرتے ہیں، اپنے مسائل کا حل باہر کی شکلوں میں تلاش کرتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں تو دواؤں میں حل تلاش کرتے ہیں، مقدمات آتے ہیں تو وکیلوں کے پاس حل تلاش کرتے ہیں، قرضے آتے ہیں تو سود میں حل تلاش کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں نے کائنات میں پیش آنے والے حالات کو کائنات سے جوڑ دیا۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے، گناہ پر تنبیہ کا ہونا اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے۔
گناہ پر تنبیہ کا ہونا اللہ کا فضل ہے۔ اللہ نے انسان کے جسم کو ایسا بنایا کہ اس کے بدن میں اگر کسی بھی طرح کی بیماری یا اس کے جسم میں کوئی زائد چیز پیدا ہوگی تو درد بتلائے گا کہ آپ کے جسم میں یہ نقصان، یہ بیماری یا کوئی بدن میں زائد چیز پیدا ہوئی ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، چھوٹا سا پتھر کا دانہ، تھوڑی چھوٹی سی کنکر اگر گردے میں ہو جائے تو اتنا شدید درد ہوتا ہے کہ آدمی تڑپ جاتا ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں اس لیے کہ گردہ ایک اللہ نے انسان کے جسم میں بڑے کام کی چیز بنایا، اتنے چھوٹے سے دانے سے اتنا شدید درد کیوں پیدا کر رہے، یہ بتلانے کے لیے کہ درد گردے کا ہے، اسے نکالنا ضروری ہے، ورنہ جسم کے خون کو صاف رکھنے والا ایک عضو ضائع ہو جائے گا۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، اللہ نے انسان کے بدن میں اپنی قدرت سے یہ خاصیت رکھی ہے کہ اس کے بدن میں کوئی بیماری ہو یا اس کے بدن میں کوئی زائد چیز پیدا ہو جائے، اگر اللہ تعالی اس کے جسم میں تکلیف اور درد پیدا نہ کرتے تو اندر بیماریاں بڑھتے اسے ہلاکت تک پہنچا دیتی۔ سنو، بس اسی طرح سمجھ لو کہ اگر نظام کائنات میں کوئی تکلیف دہ چیز پیدا ہو رہی ہے جس سے انسان پریشان ہے تو فوراً چاہیے کہ اس کو اللہ کا فضل سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت اس پریشانی سے ہمیں تنبیہ کر رہے ہیں، اللہ ہمیں تنبیہ کر رہے ہیں کہ اس گناہ سے باز آ جاؤ۔ ایک صحابی، ان کی نظر پڑی ایک عورت پر، صحابی کی نظر پڑی ایک عورت پر، اس کو دیکھ رہے تھے، ادھر اس عورت نے اشارہ کر دیا کہ اسلام آ گیا ہے، پردہ کرو، اسلام آ گیا ہے، پردہ کرو۔ ادھر صحابی کی نظر عورت پر پڑی، ادھر ان کا سر دیوار سے ٹکرایا۔ کہ میرا سر دیوار سے کیوں ٹکرایا؟ حالانکہ بہت معمولی بات ہے، بہت معمولی بات، لوگوں کے صبح شام چلنے میں، پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں کہیں دیوار سے، کہیں دروازے سے سر ٹکرا جاتا ہے۔ یعنی اتنی معمولی چیز پر تو خیال بھی نہیں آ سکتا کہ ہم سے کوئی گناہ ہوا ہوگا۔ سر ٹکرایا دیوار سے، فوراً گیا آپ کی خدمت میں، جا کے عرض کیا گیا رسول اللہ، آج تو عجیب بات یہ ہوئی کہ میری نظر ایک لڑکی پر پڑی اور اس کے ساتھ ساتھ میرا سر دیوار سے ٹکرایا۔ آپ فرمایا ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے مومن کے ساتھ، یہ اللہ کا فضل ہے مومن کے ساتھ کہ اگر اس سے کوئی گناہ صادر ہوگا تو فوراً اللہ تعالیٰ ایک جھٹکا ہلکا سا دے دیں گے تاکہ یہ سمجھ لے کہ اللہ کا میرا یہ عمل اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اللہ کو یہ عمل پسند نہیں ہے۔ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ دیوار سے سر ٹکرانے پر اپنا گناہ یاد آدمی کر لے اور یہاں